السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کے آداب، اس حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ آج کی پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم في الصلاة الى السماء لینتہن او لتختفن ابصارهم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ بعض لوگ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو اوپر کرتے ہیں، یا تو وہ باز آ جائیں، او لتختفن ابصارهم، یا اللہ ان کی آنکھوں کو ویسے ہی اچک لے گا، ان کی بینائی ختم کر دے گا۔ تو نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر دیکھنا، جیسے کہ بعض افراد کبھی ٹائم دیکھنا، گھڑی کو ادھر ادھر دیکھنا، یہ منع ہے۔ آسمان میں دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والالتفات فی الصلاۃ، اے لوگو نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، فإنہ اختلاس اختلسہ الشیطان من صلاتکم، یہ شیطان کا اچکنا ہے جو تمہاری نماز میں سے کچھ اجر اچک لیتا ہے۔ پہلے اس نے نماز پڑھنے سے روکا، آپ پھر بھی ہمت کر کے آ گئے، اب وہ اس میں اجر میں کمی کروا رہے، چلو کچھ تو اس کو فائدہ ملے۔ اس لیے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا آسمان کی طرف دیکھنا، یہ دونوں ہی منع ہے۔ دوسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم فاه ما استطاع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے، جسے پنجابی کہتے ہیں باسی لینا، جمائی لینا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب شیطان انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو جمائی آتی ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ فَاهُ مَا اسْتَطَاعَ، جب تمہیں نماز میں باسی آئے، جمائی آئے، تو جتنا ہو سکے اپنے منہ کو دبا لو، یعنی اس کو باسی کو دبا دو، ایسے منہ نہ کھولو۔ ہاں اگر نہیں دبائی جاتی تو کم از کم منہ کے آگے ہاتھ رکھو، ایسے منہ کھول کے جمائی نہ لو، یا تو اس کو دبا لو یا پھر آگے ہاتھ رکھ لو، تو یہ شیطان کے حملے کی علامت ہوتی ہے۔ بسا اوقات نیند کی کمی سے بھی ہوتا ہے، بہرحال نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ جب نماز میں جمائی آئے تو اپنے منہ کو دبا لو۔ تیسری بات نماز کے حوالے سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی فرماتے میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز ایسی تھی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام خشیت الہی سے معمور، نماز کی حالت میں رویا جا سکتا ہے لیکن چیخیں مار کے نہیں رونا، آوازیں نہیں نکالنی، ایسا رونا کہ آنکھوں میں آنسو ہو، اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور اللہ کے سامنے پیشی ہو، اس انداز میں انسان نماز پڑھے۔
اور اس کا کتنا بڑا اجر. وعن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ تحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت عن الشجرۃ اليابسۃ ورقها. جس بندے کی جلد اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھی اس کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور بلکہ حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعزتی وجلالی. اپنی 2 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ اللہ تو قسم نہ بھی اٹھائے, ہمارا تو ایمان ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اپنی بات میں پختگی, بس آخری بات اپنی بات میں تاکید پیدا کر دی. وعزتی وجلالی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جاہ و جلال کی قسم, لا اجمع ولا ابدی خوفین ولا امنین. اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کرتا. اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ واذا امننی فی الدنیا اخفتہ فی الآخرہ. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر جائے تو پھر آخرت میں اس کو نہیں ڈراؤں گا. یہ نہیں کہ دنیا میں بھی ڈرے آخرت میں بھی ڈرے, 2 خوف جمع نہیں ہوں گے. اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے بات کی. اور جو دنیا میں نہ ڈرا پھر آخرت میں اس کو ڈرنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خشیت الہی کی بنا پر نماز میں رویا کرتے تھے. تو نماز میں رویا جا سکتا ہے لیکن بغیر آواز کے, چیخیں نہیں مارنی, اونچی اونچی آوازیں نہیں نکالنی. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے آداب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.